السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے آپ کے لیے جزء قراءۃ الرشیدہ جزء اول سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحریق کا مطلب ہوتا ہے آتش زدگی یعنی آگ لگنا۔ ظلام کا معنی اندھیرا، مفردات آپ پڑھتے ہوئے چلیں کہ ظلام کا معنی اندھیرا، صوتن آواز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اصوات آتی ہے۔ الخفیر کا معنی پہرے دار، چوکیدار، اور اس کی جمع خفراء آتی ہے۔ سراخن کا معنی شور، پکار، آواز، شور و گل سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الخارج اس کا معنی ہے باہر، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ باب افعال سے اطللا یطللو اطلال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا۔ وجدہ یجدو، ضربہ یضربو، وجدہ یجدو، یوجدو ہے اصل میں، اس کا معنی ہے پانا۔ ضربہ وجدہ اس نے پایا۔ نادا ینادی باب مفعالت سے ماضی کا صیغہ ہے، نادا اس نے پکارا۔ وسطن کا معنی ہے درمیان، اس کی جمع آتی ہے اوساط۔ مدح یمدح مدحن باب فتح یفتح سے اس کے معنی ہے تعریف کرنا، مدح اس نے تعریف کی۔ غرفتن معنی کمرہ، بالا خانہ بھی کہتے ہیں اسے، اس کی جمع غرفات آتی ہے، وہ غرفن بھی استعمال یعنی غرفن بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اصل سبق کی طرف۔ اور حضرات محترم کہ میں نے آپ کو ہم سامنے کچھ مفردات بتا دیے ہیں، لیکن سبق میں کہیں بھی مفردات استعمال ہوں گے، جو نئے ورڈس آئیں گے ان کا معنی ہم بتاتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے۔ کانا محمد نائما فی فراشہ والساعۃ عشر۔ کانا محمد نائما سویا ہوا تھا یا پھر سو رہا تھا، فی فراشہ فراش میں بستر، فی فراشی میں جو ہوئی ضمیر کا مرجع ہے یعنی یہ منصوب ہے، وہ اس سے مراد یعنی اپنے کا معنی جو آ رہا ہے بستر میں سو رہا تھا، محمد اپنی بستر پر سو رہا تھا، اسی معنی کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کانا محمد نائما فی فراشہ والساعۃ عشر، محمد اپنی بستر پر سو رہا تھا، والساعۃ عشرہ یعنی اور وقت کتنے ہوئے تھے؟ 10 بجے تھے۔ واو یہ حالیہ ہے۔ واللیل کلہ ظلام والبرد، ظلام اندھیرا، برد من سرد، ظلام من اندھیرا اور برد من سرد کے معنی میں۔ اور یہ کلہ جو آئی ہے لیل کی تاکید کے لیے، یعنی کلہ واللیل کلہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پوری رات، ساری رات۔ کہتے ہیں واللیل کلہ ظلام وبرد، پوری رات اندھیری اور سرد تھی، ظلام اندھیری و بردن سرد تھی۔ والدنیا ساکنۃ، اور دنیا خاموش، اور دنیا کی تھی؟ خاموش تھی۔ لیسا فیہا الا صوت الشرطی، لیسا اس میں نہیں تھی، الا مگر صوت الشرطی کس کی آواز؟ شرطیون کا مطلب پولیس ہوتی ہے، پولیس بھی ہوتا ہے اور چوکیدار کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فی الشارع سڑک میں اس کی جمع شارع کی جمع شوارع آتی ہے، تو کیا معنی ہو جائے گا آپ کا کہ لیسا فیہا الا صوت الشرطی، یہ فی الشارع لیسا فیہا اس میں پولیس کی آواز کے علاوہ، اس میں سڑکوں میں پولیس کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی، یعنی کہ اس اندھیری رات میں صرف ایک پولیس کی چوکیداری کر رہا تھا، اسی کی آواز آ رہی تھی، باقی سب کے سب لوگ کیا تھے؟ اس اندھیری رات میں خاموش تھے، سوئے ہوئے تھے۔ ثم سمع محمد صراخا فی الخارج، ثم سمع محمد پھر محمود نے سنی، صراخا مفعول بھی ہو گیا ہے نا، فی الخارج باہر، تو کہتے ہیں ثم سمع محمد پھر محمد نے ایک پکار
باہر سنی. پھر محمد نے باہر ایک آواز سنی, ایک پکار سنی. فقام من فراشہ, فقام قام یقوم کا کھڑا ہونا, اٹھنا. فقام من فراشہ تو اپنے بستر سے کھڑا ہوا, اپنے بستر سے اٹھا کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کی زیادہ بہتر یہاں پہ کیا جائے, فقام من فراشہ تو اپنے بستر سے اٹھا. وہ فتح شباکا و اطل منہا, وہ فتح شباک, شباک کا معنی کھڑکی اور اسی کی جمع شبابیک آتی ہے. تب کیا ہو جائے فتح شباکا تو اس نے کھڑکی کھولی, وطل منہ اور اس سے جھانکا. اطلّہ اطللا یطللو باب فعال سے آیا ہوا ہے, تو کیا ہو جائے گا معنی وطل منہ اور اس کھڑکی سے وہ جھانکا. فرا حریقاً فی بیت جارہ, فرا تو اس نے دیکھا, حریقاً آگ, فی بیت جارہ, جار منے پڑوسی, اپنے پڑوس کے گھر میں. فرا حریقاً فی بیت جارہ تو اس نے پڑوسی کے گھر میں کیا دیکھا, آگ دیکھا. وہ ہوا بیت صاحبہ ابراہیم الذی یلعب معہ کل یوم, صاحب ہی سے بدل ابراہیم ہے تو وہ ہوا بیت, تو وہ گھر اس کے دوست الابراہیم نہیں بلکہ الذی, یہ اس میں موصول ہے, تو کہتے ہیں وہ ہوا بیت صاحبہ ابراہیم, تو وہ اس کے دوست کا گھر تھا, اس کے دوست کا گھر تھا, یعنی اس کے دوست کا نام بدل کے طور پر آ رہا ہے. وہ اس کے دوست ابراہیم کا گھر تھا. الذی یلعبو, وہ جو یلعبو کھیلتا تھا, یلعبو کا فاعل اس کے صاحب ہے, وہ دوست جو اس کے ساتھ دن بھر کھیلتا تھا, وہ اس کے دوست کا گھر تھا. فنزل یجری لینظرہ فما وجدہ, فنزل یجری, نزلہ اترا, یجری جلدی سے, وہ جلدی سے اترا, لینظرہ تاکہ وہ اسے دیکھے. ینظر میں جو حقیقت میں کا مرجع ہے وہ کون ہے, صاحب ہے. لینظرہ تاکہ وہ اسے دیکھے. فما وجدہ تو اس نے یعنی محمد نے اپنے دوست ابراہیم کو نہ پایا. فدخل البیت فی وسط النار, کہ آگ کے درمیان, وسط النار آگ کے درمیان, دخل البیت گھر میں وہ کیا ہو گیا, داخل ہو گیا. ووصل الی غرفۃ ابراہیم وناداہ, وصل اسے پہنچ جانا, تو وصل الی غرفتہ تو ابراہیم کی غرفت ابراہیم, تو ابراہیم کے کمرے تک پہنچ گیا. وناداہ اور اسے پکارا. فقام ابراہیم مرعوبا, رعب یرعب کا مطلب ڈرنا, اسی سے مرعوب اس میں مفعول ڈرا ہوا تھا. فقام ابراہیم مرعوبا, ابراہیم ڈرا کھڑا تھا, ڈرا سہما ہوا کھڑا تھا, یا پھر ایک معنی سے ابراہیم ڈرا ہوا تھا. فاخذ محمد بیدہ, تو محمد نے اس کا ہاتھ پکڑا. فنزل بہ الی الشارع, نزلہ بھی کا مطلب اتارنا, نزلہ کا جب صلہ بیا ہے اس کا مطلب اتارنا, تو نزلہ بہ الی الشارع اور اسے سڑک پر اتار لایا. فرآہ جمیع الواقفین, وہ فرحوا, واقفین کا مطلب کھڑے ہوئے لوگ, یعنی جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے, واقفون اس کی جمع واقفین. جمیع الواقفین تمام کھڑے لوگوں نے اسے دیکھا. وہ فرحوا بہ اور اس کے اس کام سے خوش ہوئے. وہ مدحوہ اور اس کی مدحوہ اور اس کی کیا کی, اس کی تعریف کی. لأنہ خلص صاحبہ, کیونکہ اس نے اپنے دوست کو بچا لیا. حضرات محترم, آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے سبق کو لے کر حاضر ہوں گے. اس میں پڑھانے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں انفارم کریں, تاکہ ہم اس غلطی کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.